کرولتائی یعنی مغلوں کی مجلس مشاورت 1206 عیسوی میں منعقد ہوئی۔ اسی سال اس چینی عہدیدار نے، جو مغربی سرحدوں کا نگہبان تھا اور جس کا فرض یہ تھا کہ دیواریں چین کے باہر کے وحشیوں پر نظر رکھے اور ان سے خراج وصول کرے، اس نے یہ اطلاع لکھی کہ دور دراز کی ریاستوں میں کامل امن ہو چکا ہے، جب سے ترک اور مغل قوموں نے چنگیز خان کو اپنا آقا منتخب کیا تھا۔ کئی صدیوں کے بعد پہلی بار انہیں متحد ہونے کا موقع ملا تھا۔ جوش عقیدت میں وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ چنگیز خان فی الحقیقت بوگدو تھا۔ بوگدو دراصل دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہوتا تھا اور اعلیٰ آسمان کی ساری قوت اس کی عطا ہوتی تھی، لیکن مخص جوش و خروش ان قانون سے ناآشنا وحشیوں کی روک تھام کے لیے کافی نہ تھا۔ ان کی روک تھام کے لیے چنگیز خان کے پاس اپنا مغلوں کا فوجی نظام تو تھا ہی، اور اب ان مغلوں میں زیادہ تر بڑے کارآزمودہ دیرینہ سپاہی بن چکے تھے، لیکن اس نے یہ اعلان کیا کہ ان پر حکومت کرنے کے لیے اس نے یاسا کو نافذ کیا ہے۔ یہ یاسا اس کے قوانین کا مجموعہ تھا، جس میں سے بعض تو اس نے خود بنائے تھے، جبکہ بعض کرامت قبائلی رسوم تھیں۔ اس نے یہ واضح کر دیا کہ چوری اور زنا اسے خاص طور پر ناپسند ہیں اور ان کی سزا صرف موت ہے۔ اگر کوئی کسی کا گھوڑا چرا لے تو اس چوری کی سزا بھی موت تھی۔ نشہ مغلوں کی بڑی خاصی علت تھی۔ اس کے متعلق اس نے کہا کہ جو آدمی نشہ پی ہوئے ہوتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے سر پر چوٹ کھائی ہو۔ عقل اور ہنر ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ مہینے میں صرف 3 مرتبہ نشے سے مدہوش ہونے کی اجازت تھی۔ بہتر تو یہی تھا کہ مدہوشی پیدا ہی نہ ہونے پائے، لیکن نشے سے قطعی پرہیز کون کر سکتا تھا؟ مغلوں کی ایک اور بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ طوفانوں سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ گوبی کے سخت طوفانوں سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو جاتے کہ جھیلوں اور دریاؤں میں ڈوب جاتے تاکہ آسمانوں کے قہر سے محفوظ رہ سکیں۔ یاسا نے مغلوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا حرام کر دیا، اور ایک اور بڑا اہم اور اٹل نقطہ یہ تھا کہ اس کے سوا اور کوئی بھی چنگیز خان نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام اور اس کے بیٹوں کے نام یا تو سنہری حروفوں میں لکھے جاتے یا پھر ان کا لکھنا ممنوع تھا۔ اس نئے شہنشاہ کی رعایا آسانی سے اس کا نام زبان پر نہ لاتی۔ وہ خود دین فطرت کا پابند تھا اور اس کی پرورش گوبی کے شکستہ حال ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا قانون مذہبی معاملات میں نہایت نرم تھا۔ اس کے علاوہ مارکو پولو کا بیان ہے کہ ہر لڑائی سے پہلے چنگیز خان نجومیوں سے فال نکلواتا۔ مسلمان نجومیوں کی پیشن گوئی کوئی تسلی بخش نہیں نکلتی تھیں، لیکن نستوری ایسائی زیادہ کامیاب رہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس 2 چھڑیاں ہوتیں جن پر دونوں حریف سرداروں کے نام نقش ہوتے۔ زبور کا ورد کیا جاتا اور یہ چھڑیاں ایک دوسرے پر گر پڑتیں۔ چنگیز خان ان نجومیوں کی تو سن لیتا، لیکن وہ اپنے کسی منصوبے سے ان نجومیوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے کبھی نہیں پلٹا۔ یاسا کے قانون میں جاسوسی، اغلام، جھوٹی گواہی اور کالے جادو کی بڑی سادہ سزا تجویز کی گئی۔ یہ سزا تھی سزائے موت۔ یاسا کا پہلا قانون قابل غور ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ سارے انسان ایک خدا پر یقین کریں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا امیری یا غریبی، زندگی یا موت اپنی مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے، جس کی طاقت اور حکومت ہر شے اور ہر شخص پر کامل اور مکمل ہے۔ یہ ابتدائی نستوری عیسائیوں کی تعلیمات کی صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ چنگیز خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی رعایا کے درمیان کہیں خط امتیاز کھینچے یا فرقہ وارانہ مخالفت کی دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے۔